حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالی شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خوش طبع کے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی واپس لوٹنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالی شانہ سب اہل جنت عورتوں کو نو عمر کنواریاں بنا دیں گے، اور حق تعالی شانہ کے اس قول اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا میں اس کا بیان ہے، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہی رہیں گی، یعنی ہمیشہ کنواریاں ہی رہتی ہیں، صحبت کے بعد پھر کنواریاں بن جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بوڑھی خاتون کون تھیں؟ اتت عجوز، یہ اس خاتون کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، جو زبیر بن عوام کی والدہ تھیں۔ انہا صفیۃ بنت عبد المطلب ام الزبیر بن العوام وعمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ میرے محترم دوستو، عجوزہ نہیں کہا، عجوز کہا کہ عجوزتاً یہ لغت متروک ہے۔ قرآن کریم میں بھی لفظ عجوز مذکور ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو اپنے حق میں استعمال فرمایا تھا۔ جب فرشتے نے ان کو بیٹے کی بشارت دی تو فرمانے لگیں، یا ویلتی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِی شَیْخًا، ہے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بوڑھیا ہوں اور میرے خاوند بھی بڑی عمر کے ہیں۔ میرے محترم دوستو، لفظ عجوز کا اطلاق عورتوں کی طرح مردوں پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ گویا جنت میں داخلے کے وقت عورتوں کی طرح مرد بھی جوان بنا دیے جائیں گے۔ مسلمان مرد اور خواتین جنت میں جب داخل ہوں گے، جوان ہو کر داخل ہوں گے۔ جب بارگاہ نبوت میں حاضری کے بعد اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخلے کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت لا تدخلها عجوز، کہ جنت میں تو بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذاق اور مزاح ہے اور حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور خوش طبع دل لگی کے کہا کہ وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں اور خود کو جنت سے محروم تصور کر کے بے قرار ہو گئیں، فولت تبکی، روتی ہوئی واپس لوٹیں۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک کی وضاحت فرمائی کہ جنت میں کوئی خاتون بھی بڑھاپے کی حالت میں نہیں پہنچے گی، بلکہ حق تعالی شانہ اسے جوانی کی حالت میں لوٹا دے گا۔ اسی طرح مسلمان مردوں کا حال ہوگا، ہر خاتون اور ہر مرد کو 30-35 سال کی عمر دے دی جائے گی۔ بل یرجعها اللہ تعالی شابۃ بکرا جمیلہ والنساء المسلمین، بلکہ اللہ جل شانہ اس کو اور باقی مسلمان عورتوں کو باکرہ اور حسین و جمیل شکلوں میں جنت میں داخل فرماویں گے۔ اس کے استدلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا۔